اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ الحمدللہ آج ہم 23ویں رات میں ہم موجود ہیں اور 22واں دن ہے ہمارا اپنے سبق کا، اور قرآن مجید کے واقعی ہم اہم ترین پورشن پر آج پہنچے ہیں۔ 3 مکی صورتیں ہمارے سامنے ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں۔ ایک لحاظ سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ آج ہمارے سامنے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ اسپیشل دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتوں کا ایک ایسا گروپ بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ دخان، جاثیہ اور احقاف، یہ 3 مکی صورتیں ہیں اور مکی دور کے مختلف جو ادوار ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے جو صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہیں۔ مکی دور جو 12-13 سال پر مبنی ہے، اس کی صورتوں کو اگر آپ تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 4 سال کی، پھر درمیانی 4 سال کی، پھر آخری 4 سال کی۔ تو جو پہلے 4 سال کی صورتیں ہیں وہ آخر میں سورۃ قاف سے آگے شروع ہوں گی انشاءاللہ کل، اور جو درمیانی 4 سال کی صورتیں ہیں وہ درمیان میں آتی ہیں، جو کہ ابھی ہم جس سے گزر رہے تھے، اور جو آخری 4 سال کی صورتیں ہیں وہ پہلے آتی ہیں۔ سورۃ انعام، اعراف اور یونس اور ہود اور یوسف وہ پہلے آتی ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں جو تینوں بڑی خاص ہیں۔ سورۃ دخان جو ہے یہ ذرا نسبتاً ابتدائی صورت ہے۔ سورۃ جاثیہ وہ اس گروپ کی ایک ریگولر صورت ہونے کے ناطے درمیانی دور کی ایک صورت ہے، اور سورۃ احقاف وہ ساری صورت نہ صحیح، اس کا کچھ پورشن تو مکے کے دور کا ہے، آخری دور کا ہے، کیونکہ اس میں طائف کے بعد کا جو واقعہ ہے جنہوں نے جو سنا ہے وہ واقعہ اس میں زیر بحث آتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے پورا مکی دور انشاءاللہ ان 3 صورتوں میں کور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پھر سورۃ محمد، جس کا دوسرا نام سورۃ قتال ہے، وہ غزوہ بدر کے قریب کی ہے، جب کفار سے جھڑپ شروع ہوئی ہے، اور پھر سورۃ فتح ہے جو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کی ہے، جب کفار سے جو جھڑپ ہے وہ بند ہوئی ہے۔ تو بڑی اہم صورتیں ہیں آج۔ پھر سورۃ حجرات ہے جو دین کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ اب کس چیز پر قسم ہے؟ وہ جو سورۃ یاسین میں قسم اٹھائی گئی تھی، انک لمن المرسلین، تو ہر قسم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی اٹھائی جا رہی ہے۔ کہ قرآن مجید کا ایک حرف گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام تم لا نہیں سکتے، اس جیسی 10 صورتیں کیا ایک صورت بھی تم نہیں لا سکتے۔ تو اب یہ کلام واقعی اگر کوئی عصریت سے پاک ہو کر دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح پکار اٹھے گا کہ یہ کلام جس ہستی کا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اور صرف اسی کی پوجا کی جائے۔ تو والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ مبین ایسے کہتے ہیں جو بین سے بالکل واضح دو بات کرنے والی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ایک برکت والی رات۔ الحمدللہ آج ان راتوں میں سے ایک رات میں ہم موجود ہیں۔ لیکن یہ جو برکت والی رات بیان کی جا رہی ہے نا، اس کو صرف آپ ایک برکت والی رات سمجھ کر بس ایسے آگے نہ نکل جائے، اس کو تھوڑا سا فیل کریں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے 2 الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ایک انزلناہ، ایک نزلناہ۔ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اسے نازل کیا، آپ کو ترجمہ تو دونوں میں ایک جیسا ملے گا۔ انزلناہ کا مطلب ہوتا ہے دفعتاً کسی چیز کو اتارنا، ایک دم کسی چیز کو سارا کا اکٹھا ہی اتار دینا، اور نزلناہ ہوتا ہے آہستہ 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 کر کے اتارنا۔ جب بھی لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا تو ساتھ انزلناہ آیا نزلناہ کی بجائے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو کتاب تھی وہاں سے پوری اللہ تعالیٰ نے قریبی آسمان تک اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لیکن جو قرآن مجید کا تنزیل والا معاملہ ہے کہ وہ جو 22-23 سالوں میں جو اس کا نزول پورا ہوا ہے، اس کا آغاز بھی ایک لحاظ سے لیلۃ القدر میں ہی ہوا ہے۔ اب وہ کیا مبارک رات تھی؟ غار وحی کی، غار حرا کی، جہاں وحی کا آغاز ہوا۔ آپ اندازہ کریں کیا مبارک رات ہوگی وہ رات۔ آپ یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی کی اہم ترین رات، یوں سمجھیے کہ اس رات کا بڑا انتظار کیا گیا تھا، بڑے پروٹوکول سے وہ رات آئی ہے۔
جس رات پہلی وحی آئی ہے بڑی خاص رات ہوگی، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پچھلا جو پورا پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ پیچھے دو پس منظر ہیں، ایک پوری انسانیت کا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ حیات طیبہ کا۔ پوری انسانی جو تاریخ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ میں نے کل آپ کے سامنے سورۃ شورا کی آیات کے ضمن میں رکھا تھا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پہلی کتاب اور پہلی شریعت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے پورے عروج و زوال ہے جو ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھے تھے، اور اسی عروج و زوال کے اندر ان کے مختلف رسول آتے رہے ہیں۔ عروج کے دور میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے، اور جب انہیں زوال تھا تو زوال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے اور یحییٰ علیہ السلام جیسے رسول اور نبی ان کے پاس بھیج دیے۔ تو وہ پوری ان کی تاریخ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بنی اسماعیل ہے اس کے اندر عرصہ دراز سے کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، اور مکے میں آ کر وہ آباد ہو گئے۔ اب ان کے مختلف قبائل سے جھڑپیں بھی ہوتی جا رہی ہیں اس مکے پر قبضہ جمانے کے لیے، اقتدار جمانے کے لیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب آتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ اس جگہ پر فوکس کر دی جاتی ہے کہ یہاں کچھ خاص رونما ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے ایک کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہاں خاص کا خاص کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اہم ترین واقعہ جس سے آپ سب واقف ہوں گے کہ کارنرز آف دا عربین پیننسولا جو ہے، جس میں شام، عراق اور یمن تین بڑی علاقے تھے۔ شام اور عراق پر تو دو بڑی سپر پاورز کا قبضہ رہتا تھا، عراق پر ایران کا اور شام پر روم کا۔ یمن پہ ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اب یمن میں جو ایک بادشاہ تھا وہ پہلے تو روم کا تھا، لیکن اس نے انہی سے بغاوت کر کے تو اپنی وہاں جالاداری قائم کر لی ہوئی تھی، اور وہاں اس نے اپنا بہت بڑا ایک گرجا گھر بنایا تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، اور بڑا نام تھا اس کا، اور بڑی ٹور تھی اس کی۔ عام طور پہ ایسے لوگوں کی ٹور اور نام ہوتا ہے تبھی وہ اس حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ پورے عرب میں اگر میں نے اپنی جالاداری قائم کرنی ہے تو اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ جو ایک کعبہ ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، پورا عرب جو ہے وہ اس کی زیارت کو آتا ہے۔ تو اس نے اپنا وہاں گرجا گھر تعمیر کیا، سب سے کہا ادھر آؤ، اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر جب وہ کعبے کے ساتھ جو کرنے آیا اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا، طیر الابابیل، ہم نے ابابیل بھیجے اور اس کو نیست و نابود کر دیا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوا اس وقت، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، اور اصل بات یہی ہے، ہم واقعات پڑھتے پڑھتے بعض اوقات واقعات میں گم ہو جاتے ہیں، اور واقعات کی ریسرچ کرتے کرتے اسی ریسرچ میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ایک ہے سیرت یا تاریخ، ایک ہے فلسفہ سیرت یا تاریخ کا فلسفہ، کہ یہ جو ایسے ہو رہا تھا یہ کیوں ہو رہا تھا، اس موقع پہ کیوں ہو رہا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے بعد میں۔ ان چیزوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جا کر اپنے کعبے کی یوں حفاظت فرما کر پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں ایک اعلان فرما دیا ایک لحاظ سے کہ لوگ ایسے ہی نہیں کعبے کی طرف آتے، اٹ مینس سم تھنگ، اس کا مطلب ہے کچھ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ کوئی خاص نظر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ قریش کے مختلف سرداروں میں سے آخری وہ سردار تھے کہ جن پر قریش کا اجماع تھا کہ یہ ہمارے بڑے سردار ہیں۔ نہیں تو عام طور پر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر سردار کی اپنی اپنی ایک چودراہٹ ہوتی تھی۔ عبد المطلب جو ہے ان کو سارے ہی بالاتفاق مانتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اگرچہ وہ تھے بنو ہاشم کی ظاہری بات ہے، لیکن باقی بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو بہت اہم سرداری کا مقام حاصل تھا۔ عبد المطلب کے بعد وہ مقام پھر کسی کو حاصل نہیں ہو سکا، اور بعد میں ابو سفیان اور ابو جہل جو تھے ان دونوں کی آپس میں روشنی چلتی ہی رہتی تھی، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ایک اسپیس یا ایک خلا سی پیدا ہوئی تھی لیڈرشپ میں، لیکن عبد المطلب جب تک موجود تھے تب تک ان کا لیول ایسا ہی تھا۔ اب اس میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ زمزم کے کنویں کا پیش آیا، وہ بڑا خاص واقعہ تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں زمزم کا کنواں نکال رہا ہوں، زمزم کا کنواں نکالا، اسی سے ریلیٹڈ ہوا کہ انہوں نے پھر منت مانگی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو تم اس طرح میرے کام میں دخل اندازی نہ کرنے کی ضرورت کرتے۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، پھر جو آخری بیٹے عبداللہ ہوئے ان کا کس طرح اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جو معاملہ ذبیح اللہ پھر قرار پائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا فدیہ قبول کیا، وہ سارے واقعات آپ سنتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ پہلے وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ نمایاں ہو گیا پوری دنیا کے سامنے،
फिर अब्दुल मुत्तलिब नुमाया हो गए, क्योंकि ज़मज़म का कुआं उनके हाथ से निकला। फिर जनाब अब्दुल्ला वो नुमाया हो गए, क्योंकि फिर उनके साथ वो मामला हुआ जो उस इलाके के जो बैतुल्लाह है, जो काबा है, उसकी तामीर का शर्फ हासिल करने वाले इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया है, वो उससे मिलता जुलता एक वाक़या उनके साथ पेश आया। तो सब उन्हें किस निगाह से देखते होंगे, यू कैन इमेजिन। अब ये तीन चीज़ें हैं जिससे वो दुनिया की सारी जो फोकस है हेडलाइट्स का, वो उस तरफ हो गया। ये अल्लाह ताला के काम है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो क्या दिन होगा, और वो कैसा ख़ास दिन था कि सारे जो बुत हैं और जो आग है जिसकी पूजा की जा रही है और गिरजे हैं, उन सब में एक थरथली और कपकपी तारी हो गई कि अब वो आने वाला आया है जिसकी सारे खबर देते थे। अब वक्त आ गया है, अब दुनिया में बदलने का वक्त आ गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद के जो पहले 40 साल है, वो भी बड़े खूबसूरत और अहम है समझने के एतबार से, क्योंकि एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा था। ये दोनों चीज़ें साथ साथ समझने की ज़रूरत होती है। किसी भी शख्स की जब आप बायोग्राफी देखते हैं या ज़िंदगी के हालात देखते हैं, तो दो ही चीज़ें होती है ना, आप अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में देख लें ना। कुछ होंगे जो आप सोचेंगे मैंने 2010 में ऐसा किया, फिर 2014 में मैंने ऐसा किया, 2020 में मैंने ऐसा किया। कुछ वाक़यात होंगे कि 2012 में मेरे साथ ऐसे हुआ, फिर 2016 में मेरे साथ ऐसे हुआ। तो ये दो ही वाक़यात होते हैं, या कुछ आपके साथ होते हैं या आप कुछ करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली 40 साल हयात तय्यबा है, उनको इस दोनों रंग में देखने की ज़रूरत है। आम तौर पर हमारा ज़्यादा फोकस सिर्फ उन वाक़यात पर रह जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए होते हैं। आमतौर पर पब्लिकली सीरत जब बयान की जाती है, तो पहले 40 साल जो ज़िंदगी है, उसमें सिर्फ उस पर फोकस रह जाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालात पेश आए। इस पर फोकस नहीं रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात में किया क्या, क्योंकि वो है ना असल तो काम करने का। वो किसके साथ होगा ये तो अल्लाह जानता ना, किसके साथ वो हालात पेश आएंगे। अल्लाह ताला चुनेगा किसी को उस तरह के हालात के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिहेव किया उन हालात में, वो तो आपके मेरे लिए एक रोशन मिसाल है ना। अल्लाह ताला हमें उस पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब जो हालात पेश आए, उसमें क्या है कि पैदाइशी तौर पर यतीम है, दादा हैं जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आम तौर पर दादा पहले पोते से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दूसरे से फिर करता है, तीसरे से, चौथे से। जब काफ़ी सारे पोते पोतियाँ हो जाएं तो फिर उसके लिए रोज़ का काम होता है। अब आप गौर करें कि अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला तो सबसे छोटे बेटे थे, तो जितने भी बड़े ताया होंगे सारों की औलाद होगी कि नहीं, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ख़ास ही मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसकी एक रोशन मिसाल क्या थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये खुशी से ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जाकर फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है और मुझे उम्मीद है कि इसकी बहुत ज़्यादा हम्द की जाएगी। आमतौर पर ये नाम मारूफ नहीं था अरब में, लेकिन वाकई वो सही थे, और जो तारीफ और हम्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है तब से लेकर अब तक और तब तक, वो किसी और की नहीं की जा सकती, और ना की जानी चाहिए और ना हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम अल्लाह ताला ने बनाया और अफ़ान अल्लाह का जिक्र की एक शान बनाई है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के दस्तूर के मुताबिक दाई हलीमा के पास चले गए, वहाँ चंद साल गुजारे। 4 साल वहाँ गुजारने थे, गुजार कर वापस आए। उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ उधर इलाके के जो मेले थे, लोकल मेले थे, उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन थी और शीमा जिनका नाम था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई जो भाई थे, उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ की कुछ यादें मौजूद रही हैं। तो 4 साल के जब हुए तो वापस आई, तो बीबी हनीमा महसूस करती थी कि बच्चा बड़ी शान वाला है, बड़ी बरकत वाला है। तो उनका दिल था कि कुछ देर और रखें। तो उन्होंने जो बीबी आमना है उनसे उन्होंने फरमाया कि देखें बच्चे की सेहत माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है, बच्चा 4 साल का है लेकिन लगता माशाल्लाह 5-6 साल का है, अच्छा कड़ियल बच्चा बन रहा है। तो आप ऐसा करें कि इसको ना कुछ दिन और मेरे पास रहने दें, सुने शहर में कोई वबा वगैरह भी आई हुई है, तो सेहत खराब ना हो जाए इसकी। और आपको पता है बच्चा इस उम्र में एक दफ़ा बीमार होने की देर होती है, सारी उसकी सेहत डाउन हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई सेहत का मामला ऐसा ना हो जाए, आप मेरे पास ही रहने दें। उन्होंने कहा ठीक है। 2 साल का और मुआहदा हो गया, लेकिन अभी 1 साल ही हुआ तो 5वें साल वो शक सदर का वाक़या पेश आ गया कि जिसमें बच्चे दौड़े दौड़े आए और आकर कहा कि वो मक्की भाई को कत्ल कर दिया गया, मक्की भाई को कत्ल कर दिया गया। अब वो फटाफट दौड़े गए, जाकर देखा तो आप आसमान की तरफ ऐसे घूर रहे। पूछा क्या हुआ, तो कहा ऐसे 2 बंदे आए थे वाइट कपड़ों में, उन्होंने आया मुझे लिटाए, मुझे वो आया उन्होंने मुझे लिटाया और मेरे सीने को यूं चाक किया, अंदर से दिल धड़कता निकाला, उसको साफ किया और वापस रख के सील करके तो चुप गए। जा रहे थे, मैं उनको देख रहा था तो आप आ गए। तो अब हजरत
جو بی بی حلیمہ تھی انہوں نے کہا کہ بچہ خاص تو ہے لیکن زیادہ ہی خاص ہے، تو کہیں لینا ہو کہ لینے کے دینے پڑ دیں، تو فوراً سے وہ آئیں 5ویں سال میں ہی اور آ کے واپس کر گئیں کہ ہاں بچہ ٹھیک ہے واپس کرا۔ اب چھٹے سال میں کیا ہوا کہ حضرت بی بی آمنہ لے کر مدینے گئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر تھی کہ والد کی قبر کی زیارت کرائیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ تک قیام کرنے کی روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ وہاں ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا بھی سیکھا، اور وہاں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل کود کی یادیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں۔ یہی ہے وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو بتایا کرتے تھے کہ میں فلاں محلے میں کھیلا کرتا تھا اور یہاں ایک تالاب ہوتا تھا، اس میں نے پہلی دفعہ تیرنا سیکھا تھا۔ اور پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعور کی اس عمر تک پہنچے تھے، ظاہری شعور کی، کہ پتہ لگا کہ اچھا والد کی قبر ہے، اچھا باقی سب کے والد ہیں میرے نہیں ہیں، اچھا یتیمی کیا ہوتی ہے، تھوڑا ایک شعور آیا اس اعتبار سے۔ ابھی واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی بلا لیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں مکے میں بغیر والد اور والدہ کے، تو آپ کے جو دادا تھے ان کے دل میں پہلے ہی بہت محبت تھی، اب اور زیادہ محبت ہو گئی، اور اس کا ثبوت بڑا اہم ملتا ہے کہ سارے بچے کھیل رہے ہوتے تھے کعبے کے گرد، یہ بھی کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن سارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی ایسے جس طرح قرین چھوٹے چھوٹے سے سیٹ نما بنا کے نا اہل عرب میں بنائے ہوتے تھے، وہ دادا عبد المطلب کو بھی بڑا ہوتا تھا، جس طرح پوتے کھیلتے کھیلتے دادے کی سیٹ پہ چڑھنے لگتے ہیں تو ابا روکتا انہیں فٹافٹ یا چاچا تایا وہ دادا وہ کی سیٹ ہے، تو ساروں کو وہ روکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے آنے لگتے تھے ان کو جب روکنے لگتے تھے تو عبد المطلب کہتے تھے نہیں نہیں اس کو سرداری کی سیٹ پر آنے سے نہ روکو، یہ ادھر جچتا ہے، یہ سوٹ کرتا ہے ادھر اس کو آنے دو، اتنی انہیں محبت تھی۔ لیکن جب حضرت جناب عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ وہ دن میرے اوپر بڑا سخت ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ آج میں یتیم ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں پنڈوں میں مطلب دادا کو بھی بڑے ابو کہتے ہوتے ہیں نا، تو سب سے دیکھا تھا جب سے تو انہیں اپنا والد دیکھا تھا، اور ویسے بھی وہی ان کے کفیل تھے، سب سے بڑے وہی ان کے ولی تھے وہاں۔ کہتے ہیں وہ دن تھا کہ جناب عبد المطلب کی جب جسد مبارک کو لے کر جا رہے تھے قبر کی طرف، تو سارے جب جنازہ جا رہا تھا تو میں پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا اور آنسو میرے چہرے پر نکل رہے تھے کہ میں آج یتیم ہو گیا۔ وہ دن تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اوپر سے چھتری جو ہے وہ ہٹ گئی ہے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت جس کو پورا مکہ اپنا بڑا مانتا ہو، آپ اندازہ کریں اس کا کیا لیول ہوگا ان کا، اور باقی بہت ہی بڑا کردار تھا ان کا۔ ان کے بعد ان کے بچوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوا کہ جو اس لیول تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر کی سرکردگی میں آئے، اور ان کی وفات کے بعد آپ چچا ابو طالب کی سرکردگی میں آ گئے۔ اصول یہ تھا کہ جو بھی بچہ یتیم ہوگا تو قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ قبیلے کے تمام یتیموں بیواؤں اور جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے ان کا سرپرست وہ ہوگا، ایک جنرل اصول تھا۔ تو قبیلے کے سردار پہلے آپ کے چچا زبیر بنے تھے۔ اچھا یہ جو ہم چچا کہتے ہیں نا، جب اصل میں چچا اور تایا دونوں کو ہی چچا کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں تو ساری تایا تھے وہ، ویسے صرف سمجھانے کے لیے چونکہ کتابوں میں چچا لکھا ہوتا تو ہم بھی چچا کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلے چچا زبیر کی کفالت میں آئے، وہ نسبتاً مالی طور پر مضمون تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چچا زبیر کو بھی اٹھا لیا اور اب آگے چچا ابو طالب کی سرکردگی میں سرپرستی میں۔ جو جناب ابو طالب تھے وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ وہ مالی طور پر کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھے، اور ان کی عطر کی دکان تھی اور مکے میں عطر فروشی کا ان کا کام تھا، کچھ اور تھوڑا سا کام تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھپ ہو گیا تھا، صرف عطر فروشی کا کام رہ گیا تھا، اور بہت قسم پرسی کا عالم ان کے ہاں تھا۔ ہاں جس طرح بندہ سفید پوش ہوتا ہے نا، کہ عزت تو اس کی بہت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، چاہے پرانی ہو صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اپنی دکان پہ، چاہے پیسے کم ہی ہوتے ہیں لیکن عزت دار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک ویار اچھا ہوتا ہے، اس طرح کا ان کا امپریشن۔ لیکن قبائلی روایات کے اعتبار سے انتہائی ڈیڈیکیٹڈ شخص، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح اسپیشل چنا تھا اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 9-10 سال کے قریب تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی میں آئے، اور تب سے لے کے 50 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، کوئی آپ اندازہ کریں 40 سال سے بھی اوپر، نصف صدی کا قصہ ہے، جو کہ مذاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروٹیکشن دینے کا، تحفظ دینے کا، سرپرستی دینے کا حق ادا کر۔ اب یہ جو پورا دور گزرا ہے ٹین ایج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی دو معاملات دیکھیے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی دکان پہ ٹائم دینے لگے، اور عام ٹین ایجرز کی طرح آپ نہیں تھے،
آپ حکیم اور دانا بچپن سے ہی تھے. جیسا حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن میں آتا کہ ہم نے انہیں بچپن سے ہی حکمت و دانائی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کا کیا لیول ہوگا؟ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ بھی 12-13 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے جس طرح بندہ اپنے بڑے کسی ساتھی سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا خیال ہے، یہ کام کیسے کریں اور وہ کیسے کریں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف عمر میں چھوٹے ہیں، آئے مجھ سے بعد میں ہیں مجھ سے آگے. تو بڑی ہی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک تعلق چل رہا تھا. یہی وجہ ہوئی کہ ایک تجارتی سفر میں وہ جا رہے تھے تو پھر محبت بھی تھی اور یہ فیکٹر بھی تھا کہ بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اس کا اسپوئر ہوگا تو اچھی بات ہے. اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ہی جاؤں. تو پھر وہ سفر میں گئے جہاں بحیرہ رحب سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس بھیج دیں. نہیں کیوں کہ جب یہ شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ہر چیز ان کے آگے جھک رہی تھی اور یہ چیزیں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی ہیں. یہ میں درختوں کو دیکھ رہا ہوں، پتھروں کو دیکھ رہا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو آپ ان کو واپس بھیج دیں. مجھے خطرہ ہے آگے لے کر جائیں گے تو یہودی ان کو پہچان لیں گے اور کوئی نہ کوئی چال نہ چلے، کیونکہ ان کی ہڈی میں پڑ چکا ہے کہ وہ رسولوں کا قتل اور نبیوں کا قتل کرنے میں وہ بڑے اب آگے نکل گئے ہوں گے. اب یہ سارے واقعات ہیں. اب ٹین ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کیا تھی؟ یہ اصل بات یہ تو تھا نا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. مصروفیات کیا تھی اس پر ذرا فوکس کیجیے. اس کا بڑا تعلق ہے اس آیت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا بڑا تعلق ہے. ٹین ایج میں آپ کی مصروفیات کیا تھی؟ جو عام جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں ٹین ایج میں، ذرا اندازہ کریں نا، ہم سب بھی ٹین ایج گزار کر آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹین ایج کیا تھی؟ روایات میں دو چیزیں آتی ہیں: بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی. یہ دو کام آتے ہیں. اچھا، یہ دو کام ایسے ہیں انسانی گردی کے کہ اس میں پیسہ نہیں لگتا. کیوں؟ پیسے تو تھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کی دکان پر بیٹھ رہے ہیں، پھر بعض اوقات بکریاں تک چرانی پڑ رہی ہیں گھر میں کچھ نہ کچھ لا کے دینے کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے معاملات چل سکیں. تو انسان کے تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق اور ایک مخلوق کے ساتھ تعلق. یہ دو تعلق ہوتے ہیں نا. خالق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا تھا کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ الزام بھی نہیں لگا سکا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلاں بت کے آگے سجدہ کیا. بڑے بڑے مستشرقین پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی کوششیں انہوں نے کی ہیں، کوئی بھی یہ الزام تک بھی نہیں لگا سکا کہ آپ نے بھی تو کبھی فلاں بت کو سجدہ کیا تھا. نہیں. تو خالق کے ساتھ تعلق میں تو ڈے فرسٹ سے آپ کرسٹل کلیئر بالکل واضح ہیں کہ شرک تو ہے ہی غلط چیز. اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پورا معاشرہ ہی ایسے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر لیا. اصل میں معاشرے میں نیک سیرت افراد ہوتے ہیں. کیا جناب عمر رضی اللہ عنہ کے جو نانا تھے غالباً جن کا نام زید تھا، وہ موجود نہیں تھے؟ اور اس طرح کے لوگ بھی تو تھے کہ جو توحید پر قائم تھے، اور نیک سیرت لوگ بھی وہاں موجود تھے جن کو پتا تھا کہ بات ہے تو اصل میں ایسے ہی، شرک وغیرہ ہے تو کوئی نہیں، لیکن بس ایک چل رہا ہے اور معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. اپنے بھی ارد گرد دیکھیں تو جہاں پیور وہ قدیم تصور والا جو شرک چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے صحیح بات کا، پھر بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں بھی چل رہا تھا. لیکن جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی گزری ہے اس میں آپ کو ایک ویرائٹی نظر آتی ہے. اچھا، مخلوق کے ساتھ تعلق میں بھی دو کام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو آپ کے نارمل ایٹیچیوڈ، نارمل لین دین لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں، مختلف آپ کام کرتے ہیں. یہ تو آپ کے وہ کام ہوتے ہیں جو آپ نے زندگی گزارنے کے لیے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. لیکن کچھ آپ کے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ والنٹیریلی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آزاد مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ تین چیزیں ہیں: ایک خالق کے ساتھ تعلق اور مخلوق کے ساتھ تعلق میں اس کی دو ڈائمینشن. ایک جو آپ نے زندگی گزارنے کے لیے کرنا ہے، کچھ آپ نے کمانا ہے، کسی کے پاس کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا ہے. اور تیسرا وہ کام ہوتا ہے جو آپ والنٹیریلی آئیڈیولوجیکلی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نظریاتی سفر ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہمارے تو اکثر ہوتا ہی نہیں نا یہ، تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. نہیں تو جو واقعی انسان ہوتے ہیں، باشعور انسان، ان کا یہ سفر بڑا اہم ہوتا ہے. تو پہلے خالق کے ساتھ تعلق میں تو اول دن سے کرسٹل کلیئر. مخلوق کے ساتھ تعلق میں یہ جو معاملہ ہے لین دین کا اور باقی سب معاملات کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں جھوٹ بھی اور جہاں خیانت بھی کیا کیا کچھ نہیں تھا، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا. کہ سارے کہنے لگے کہ یہ ہاشمیوں کا نوجوان بڑا انوکھا نوجوان ہے، اپنے مال کا نقص بتا کے بیچتا ہے اور پھر بھی ہم سے زیادہ منافع کما کے لے آتا ہے.
پتہ نہیں کرتا کیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزنس پارٹنر تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا معاملہ رہا ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی صادق اور امین پایا ہے، اور اس کی مثال وہ ایسے دیتے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ تجارتی سفر پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، میں پیچھے دکان پر بیٹھتا تھا اور آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتا تھا، اور پھر اگلی دفعہ میں جاتا تھا، آپ پیچھے رہتے تھے۔ جب ایسا ہوا کہ میں پیچھے رہا ہوں، آپ آگے سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ جب واپس آئے ہیں تو پہلے سب سے میرے پاس آئے ہیں، گھر والے کے پاس جانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، مجھے ایک ایک پائی کا حساب دیا، ایسے ہے جی، ایسے ہے جی، ایسے ہوا جی، ایسے ہوا، سب کچھ کر کے پھر اپنے گھر گئے ہیں۔ اور جب یہ خود پیچھے رہے ہیں، میں باہر سے آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ آپ بالکل آرام سے پہلے اپنے گھر جائیں، ایزی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد آئیے گا۔ اور پھر بیٹھ کر بات کیا، اور کبھی میرے سے تیز حساب نہیں مانگا کہ جی کیا ہے، جی کدھر گیا، وہ کدھر گیا، ایسے نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھ ہاتھ کھولا رکھا ہے انہوں نے، جبکہ خود ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ جی ان کے الفاظ ہیں وغیرہ، یہ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ۔ اب جو تیسری ڈائمنشن ہے نا لائف کی، ان چیزوں کو میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا بالکل ٹھنڈے دماغ سے نا ایک دفعہ اپنے ذہن میں چیزوں کو بٹھا لیں۔ تو اب جو تیسری ڈائمنشن تھی، وہ تیسری ڈائمنشن کیا تھی؟ والنٹیئر ورک کی، نظریاتی سفر کی۔ وہ نظریاتی سفر آپ کا ایک آگے سے آگے بڑھتا نظر آتا ہے، اس میں ایک ورائٹی نظر آتی ہے۔ وہ ورائٹی کیا ہے کہ ٹین ایج میں آپ کام کر رہے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی۔ اب یہ انسانی ہمدردی کا وہ کام ہے کہ جس میں پیسے نہیں لگتے، کیونکہ پوری 40 سالہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز تو آپ کو پہنچنا نظر آئے گی کہ انسانی ہمدردی آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے، اور آپ اس کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ میں انسانوں کی بہتری کیسے کروں۔ کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسے والے، ایک ایسے والے، اس بات کو سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے والے۔ میں امیر اور غریب کا نہیں کہہ رہا، سمجھے بات۔ کچھ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن ویسے ہوتے ہیں، کچھ بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن ویسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہوتا ہے ایسا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کون سے ہوتے ہیں جو اپنا حق لوگوں سے انہوں نے وصول کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں سے لے لوں کسی سے کچھ، میرا جی بنتا تھا مجھے کیوں نہیں ملا، وہ اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اور کچھ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کسی کو میری ضرورت تو نہیں، میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں اپنے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں، میں بہتری کیا کر سکتا ہوں۔ ان کی دن رات اس فوکس پہ گزرتے ہیں۔ تو جو ایسے والے ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو بڑے پسند ہوتے ہیں، تو ان پسندیدہ لوگوں کے جو سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی پوری 40 سالہ زندگی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دیے جائے، کہ پیسے نہ بھی ہوتے انسانی خدمت ہو سکتی ہے، جیسا کہ اب یتیموں کی سرپرستی میں کیا معاملہ ہے؟ یتیم ہمیشہ غریب نہیں ہوتا، یہ نہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کوئی ہو جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ایسے اسے پیار کرے، جیسے اگر اس کا باپ ہوتا تو اسے کرتا۔ خود یتیم تھے نا تو پتا تھا۔ اب غور کریں، جب ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بچہ نہیں مل رہا، کس نے دیکھا ہے، اور یہ اور وہ، پھر کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ بچہ ہے تمہارا، جاؤ لے لو، جانے لگتے ہیں، تو آپ سے کہتے ہیں رکو ذرا، جاؤ گے تو ساروں کے سامنے ہی نا اسے جا کر گلے سے لگانا اور پیار کرنے لگنا، بلکہ اسے سائڈ پر کر کے بلا کر پھر کرنا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم ہو، کیا سوچے گا وہ کہ کاش میرا باپ ہوتا ہے۔ خود رہے تھے نا یتیم، سوچے بچپن میں گزرے ہوں گے نا یہ معاملہ، تو پتا ہوگا فیل کیا ہوتا ہے۔ اب تھے خود یتیم، لیکن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے چیزیں، یہ ہر چیز کا ایک مطلب ہے، ایک پوری پکچر کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو یتیموں کی سرپرستی کیا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو کہنا کہ پتر ٹینشن لینی میں تیرے نہ آنا، کوئی مسئلہ نہیں، تو گل ہوئے آج کل کی کر رہے ہیں، اچھا اے کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے، اے کر لیں، اچھا اس سے مشورہ دینا، اس کی سرپرستی کرنا، اسے بتانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں سمجھنا اپنے آپ کو تم نے۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز۔ نہیں تو پیسے جو ہے وہ کسی کو دے دینا اور پھر اس سے روڈ بیہیویئر اختیار کر لینا، وہ کس کام کے پیسے ہوتے ہیں؟ اسی طرح بیواؤں کی خبر گیری کیا ہوتی ہے کہ کوئی بیوہ ہے تو چاہے اس کے پاس پیسے ہیں ابھی، لیکن روز کوئی نوجوان جا کے اس سے ہر دوسرے دن پوچھے مجھے تو کام ہوئے تھے دسنا، کوئی شاید نہیں لانی، کوئی کسی نے کوئی شاید پڑھانی ہوئے، کسی کو شاید منگوانی ہوئے، جیسے دسو میں یہی کر سکتا ہوں، دسو تو میرے ذمہ تو بتاؤ۔ یہ ہوتی ہے انسانی خدمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں قرآن مجید جب سے ہم نے شروع کیا، چاہے وہ نیکی کا تصور ہو، چاہے وہ کوئی تصور ہو،
جس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے نا، اور ابھی آگے جو دن آنے ہیں نا آخری 3-4 دن، وہ تو ہیں ہی اس کے اوپر، شروع کی صورتیں تو ہیں ہی اس کے اوپر. جس کے دل کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے نا، ککھ نہیں ہے اس کے پاس، ککھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، کیونکہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ وسلم کی جیسی ٹین ایج ختم ہوتی ہے تو آپ آفیشیلی تجارت کے پیشے سے سیلز مین شپ کے طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا مال لے کے جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور ایک نیک نامی کمائی ہے کہ آپ نیک نامی آپ کی اتنی ہے کہ آپ منافع بھی لے کر آتے ہیں اور صادق اور امین بھی ہیں. جی خبر پہنچتی ہے مکے کی ایک بڑی ہی پاک باز اور مالدار خاتون کے پاس، 2 وقت کی بیوہ ہوتی ہیں، باپ بھی کافی مال چھوڑ کر جاتے ہیں اور شوہروں کی طرف سے بھی مال کچھ نہ کچھ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں مال بھی کافی ہوتا ہے. اور ان کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے اور مکے کی سب سے بڑی ٹریڈنگ کمپنی ہوتی ہے. مکے کا سب سے بڑا گھر ہوتا ہے ان کے پاس، سب سے بڑی حویلی ہوتی ہے ان کی، سب سے لیوش حویلی ہوتی ہے. اور ایک وقت میں کئی قافلے آ جا رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں کئی قافلے، کوئی شام قافلہ گیا ہوا ہے، کوئی عراق کی طرف گیا ہوا ہے، کوئی یمن گیا، کوئی بحرین گیا، کوئی عمان گیا، کئی جگہ ان کے قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور وہ خود محسوس کرتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا چیف آرگنائزر کے طور پر مجھے کوئی ایسا بندہ مل جانا چاہیے کہ جو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ان کو خبر پہنچتی ہے کہ ایسے ہی صادق اور امین ایک ہیں ہاشمیوں کے نوجوان، وہ انہیں پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ میرا مال لے کر جائیں. مال لے کر جانے لگتے ہیں تو ساتھ اپنا غلام ایسرا بھی بھیجتی ہیں کہ یہ لے کر جائے، آپ ساتھ جائیے گا. اور اپنے غلام کہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دینی. اب اپیرنٹلی ٹو اسسٹ بٹ ان فیکٹ ٹو آبزرو، اپنے غلام کو بھیجا ہوتا ہے کہ آبزرو کرو، ذرا دیکھو. اب جب غلام جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ معاملہ فہمی تو ختم ہے اس میں، کیونکہ کاروبار کس چیز کا نام ہے؟ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کا نام ہے. کتنی چیز کہاں سے کب لینی ہے، کتنی چیز کہاں کب بیچنی ہے، یہی تو فیصلے ہیں سارے کاروبار کے، اور کیا فیصلے ہوتے ہیں. جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک ڈسکرپشن ہے، آپ سیرت کو بھی تفصیل سے پڑھیے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو خدیجہ اپنی حویلی کی اوپر والی منزل میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہیں اور انہیں دیکھ رہی ہیں. یہ ڈسکرپشن بھی پوری سیرت کے اندر ہے، اتنی تفصیل سے محفوظ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تعالیٰ نے، کیسا اس کے لیے بندوبست کیا. تو جب آپ سے واپس آئے تو سارا جب لین دین ہو گیا چلے گئے تو اپنے غلام سے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی ٹھیک ہے نا؟ میں کہا بی بی جی جو سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہستی تو بہت آگے. اب حضرت خدیجہ اس وجہ سے بھی اور کچھ انہیں خواب بھی آئے تھے تو ان سب وجوہات کی بنا پر وہ کچھ اسپیشل محسوس کرنے لگے. ایک خواب تو یہ آیا تھا کہ آسمان سے سورج اتر کے ان کے گھر آ گیا اور ساری دنیا جو ہے وہ اس سورج سے روشنی حاصل کرنے آ گئی. انہوں نے اپنے کزن جو تھے ورقہ بن نوفل ان سے جب شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے تمہارے گھر کوئی نبی آئے گا. انہوں نے سوچا کہ اچھا شاید کوئی اللہ کے نبی ہوں گے، وہ میرے گھر کوئی مہمان کے طور پر آئیں گے یا کیا ہوگا، کچھ انہیں اس طرح تو محسوس نہیں ہوا. اسی طرح مکے میں ایک دفعہ وہ کچھ خواتین کے ساتھ کھڑی تھی، کوئی عیسائی راہب آیا ہوا تھا کہیں سے، وہ باتیں کر رہا تھا خواتین کو، کوئی واضح نصیحت کرتے کرتے اچانک سے اس عیسائی راہب کی شکل جو ہے نا وہ بدل گئی، ایسے جس طرح اس کی نظر کسی پہ پڑ گئی ہے. اور ایسے دیکھتا دیکھتا اچانک سے کہتا ہے یہ اللہ کا ہونے والا نبی ہے، تم میں سے جو چاہتا ہے جائے اور اس سے شادی کر لے. ساری عورتوں نے بات مذاق میں اڑا دی کہ مولوی صاحب نے لگتا ہے بڑی چھڑ دے دی. لیکن انہوں نے جیسے ہی آگے پیچھے ہو کر دیکھا تو دیکھا کہ جناب محمد جا رہے ہیں. اب انہوں نے خواب، یہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریفیں، سب چیزیں مکس ہوئیں جب تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ تھی ان سے شیئر کیا کہ میں دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش رکھ بیٹھی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میرے ذمہ چھوڑو، میں دیکھتی ہوں، میں کرتے ہیں. وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر کے اور اس صفحہ کے قریب سے باہر نکل رہے تھے تو وہ سامنے آ گئی اور کہا محمد کیا بات ہے شادی نہیں کرتے تم، 25 سال عمر ہونے کو آ رہی. آپ سے فرمایا شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، میرے پاس پیسے کہاں ہیں. انہوں نے کہا اور اگر تم سے کوئی شادی کرنا چاہے تو؟ انہوں نے کہا کوئی سیریس بات ہے تو بتاؤ، نہیں تو ٹائم ضائع نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں اگر خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہے تو؟ آپ سے فرمایا اگر تم سیریس کہہ رہی ہو، اگر تم واقعی کہہ رہی ہو تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے آپ سے نے گھر جب بتایا اپنے چچا ابو طالب کو تو انہوں نے حضرت عباس کو بھی بلا لیا اور ابو لہب کو بھی بلا لیا اور ابو صفیہ کو بلا لیا. گھر میں جس طرح ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے بیٹھک ہوئی.
تو ابو لہب نے ٹونٹ کیا اس کو شروع سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت والے کی بجائے، معاملے کی بجائے ایک قد والا معاملہ تھا. تو اس نے کہا ویکھی بھتیجے کہ ناکے نہ کٹوا دیں اتنی بڑی خاتون ہے. تو حضرت ابو طالب بولے کیا کمی ہے ہمارے بھتیجے میں؟ صحیح اس نے سوچا تو صحیح سوچا، اور پھوپھی صفیہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں. اب پھوپھی صفیہ کہیں جا کے دروازہ کھٹکایا خدیجہ کے گھر کا، تو خدیجہ کی خادمہ آئیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ محمد کی پھوپھی صفیہ آئی ہیں. جیسے ہی جا کے خبر آئی، حضرت خدیجہ خود آئیں پیدل چل کر، دروازہ کھولا، ویلکم کیا، انہوں نے بالکل پروٹوکول سے بٹھا کے کہا جو آپ پوچھنے آئی ہیں وہ سچ ہے، یس آئی پروپوز محمد، دیٹس اٹ. اب بڑے بڑے لوگ ان کو نکاح کی پیشکش کر چکے تھے لیکن وہ ٹھکرا چکے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور کیا ہے وہ نکاح تھا، تفصیلات آپ پڑھیے گئے. چلو میں کچھ چیزیں بیچ میں اسکپ کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے تاکہ آپ کے اندر شوق بھی باقی رہے، آپ خود اس کا مطالعہ بھی کریں. ابھی بھی وقت باقی ہے بھائیو، ابھی بھی وقت باقی ہے، ہفتہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہفتہ رمضان کا بھی ہے. اگر قرآن پڑھنے کا ثواب رمضان میں زیادہ ہوتا ہے تو صاحب قرآن کی سیرت پڑھنے کا ثواب کیوں نہیں زیادہ ہوتا ہوگا؟ مجھے بتائیے نا اس بات. ابھی بھی موقع ہے، ہفتہ بہت ہوتا ہے، ابھی بھی آپ سیرت کی کتاب کہیں سے خریدیں فوراً اپنی پسند کی. محمد عربی بڑی خوبصورت بک ہے، اور حریق المختوم بڑی خوبصورت بک ہے. جو ریسرچ مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کے لیے حریق المختوم زیادہ بہتر ہے. جو ناول ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں بالخصوص خواتین، ان کے لیے محمد عربی زیادہ بہتر بک ہے. بچے ہوا کرتے ان کے لیے محمد عربی زیادہ بہتر ہے. جنہوں نے دونوں پڑھ لی ہے، بار بار پڑھ لی ہے، ان کو پھر ڈاکٹر مدلہ صاحب کی بک ہے محمد رسول اللہ، وہ پڑھنی چاہیے. اگر انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی تو بڑا مس کیا ہوا انہوں نے. ڈاکٹر مدلہ مرحوم ہے، بڑے کام کے بندے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں جگہ دے. تو اب جب وہ نکاح ہوا تو وہ مکے کا ایک بڑا ہائی پروفائل نکاح تھا. صادق اور امین اور وہ طاہرہ خاتون، ان کی شادی ہوئی. مکے کے ہر گھر میں خبر ہوگی کہ ماشاء اللہ کیا جوڑی ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، کیا جوڑی. اور واقعی کیا جوڑی تھی. اب 25 سال سے 35 سال تک کا جو زمانہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ عام طور پر اگنور رہا ہے. ہم نے سوچا کہ بس پھر ڈائریکٹ ہم چلے جاتے ہیں اور اسد والے واقعے پہ، اور پھر ڈائریکٹ آگے ہم قاریلہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو 10 سال تھے بڑے بھرپور سال ہوتے ہیں یار بندے کی زندگی کے. ہم اپنی زندگیاں دیکھیں نا، 25 اور 35 سال کے درمیان تھوڑی ایکٹیو لائف ہوتی ہے. یہ جو ایکٹیو لائف تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرنیشنل ٹریڈ سے وابستہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ حضرت خدیجہ کے جو قافلے تھے آج آ رہے ہیں پوری عرب کے ہر کونے میں. بحرین کی، عمان کی جو بندرگاہوں پر بڑے بڑے دبا نام کے وہاں میلے لگا کرتے تھے. انٹرنیشنل ایکسپو جس طرح ہوتے ہیں نا، انٹرنیشنل ٹریڈ کے میلے ہوتے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے. عراق گئے، شام گئے، یمن گئے، مختلف جگہوں پہ سفر کیا آپ نے، اور پورا ایک انٹرنیشنل ایکسپو حاصل کیا. مختلف طرح کے لوگوں سے ملے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ جاتے تھے وہاں ٹیکسیشن کے نظام پر غور کرتے تھے کہ اس کے ٹیکسیشن کے نظام میں کتنا کو عدل پسندی ہے اور کتنا کو عوام پر ظلم ہے، اور یہاں سیاست کس طرح کی ہو رہی ہے، اور یہاں کے عقائد کس طرح کے ہیں، اور یہاں کی تہذیب و تمدن کس طرح کا ہے، یہاں اخلاقیات کیسی ہیں. یہ سب غور و فکر پورا ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینے کی زندگی کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب افواجہ کی کیفیت سے سارے مختلف علاقوں سے قافلے آتے ہیں، تو کسی قافلے سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو ایک قافلہ آیا عمان بحرین کے قریب سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات پوچھی کہ کہاں سے آئے، انہوں نے بتایا، تو آپ نے ان کے علاقے کے ایسی ایسی جگہوں کے نام لے کے پوچھا کہ آج کل فلاں وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تو ہم سے زیادہ ہماری جگہ کو جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں وہاں کافی دن قیام کرتا رہا ہوں. جب بھی میں جاتا تھا تجارت کے تو وہاں کافی دیر میں نے قیام کیا ہے آپ کی جگہ پر، مجھے پتہ ہے. ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینی لوگوں سے بھی ملے، اور ان کی مہارت سے اور ان کی ڈیڈیکیشن کی کتنا دور سے وہ آتے ہیں، بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپریز کرتے تھے، تعریف کرتے تھے اس کی. ہندوستانی کچھ لوگوں سے بھی ملے ہیں، اور جٹ لوگوں سے تو ملنے کی روایت موجود ہے بھائی. جٹوں کے لیے تو خوشخبری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے، تو جب بتایا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جب بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، تو آپ نے جب بتایا نا کہ وہ ایک لمبے کٹ کاٹ کے ایک سیلے نوجوان کی طرح کے بندے لگتے تھے، تو انہوں نے کہا جس طرح ہندوستانی جاٹ ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ لگتے تھے. ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے. اور ایک اور قبیلے کے جب افراد آ رہے تھے بڑے لمبے چوڑے، تو تب آپ نے کہا کہ دیکھو ہندوستانی جاٹوں کی طرح کے لڑکے نوجوان آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسپوئر تھا مختلف علاقے. اب اس سب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انسانی ہمدردی والی مصروفیت کا کیا بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہمدردی کا کام پہلے تو بغیر پیسے کا کر رہے تھے نا، پھر جب پیسہ آیا تو
पैसे के जरिए भी आप ने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ काम किए, लेकिन फिर आपको महसूस हुआ कि काम अकेले करने का नहीं है, फिर मिलजुल कर करने का काम है। और फिर एक वाक़या भी हुआ कि मक्के में एक शख्स आया बाहर से, उसके पैसे दे रहे थे गालिबन अबू लहब ने, उसने पैसे नहीं था देता, कर्ज दे के वापस नहीं था करता। तो जब वो बड़ा मजबूर हुआ तो उसने कहा कि तारे थे कोई दीनमान नहीं है लोगों का, लोगों के पैसे लैके तुम भड़प कर जाते हो, कोई पूछना नहीं आता ना। वो तो मक्के वाले लोगों ने बड़ी बेइज्जती महसूस की कि यार क्या बात है। फिर वहाँ के कुछ अच्छे लोग हैं वो आपस में इकट्ठे हुए, और अच्छे लोगों में सबसे अच्छे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, और वो सिद्दीक़ के कबीले के भी कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने सब ने मिलकर वादा किया कि हम वॉलंटरीली मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में एक्ट करेंगे। और हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद होगा कि हम मक्के का रहने वाला हो चाहे बाहर का रहने वाला हो, कबायली असलियत से बालातर होकर सिर्फ इंसानी बुनियादों पर हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, मस्कीनों का साथ देंगे, यतीमों की सरपरस्ती करेंगे, बेवाओं की खबरगिरी करेंगे, गुलामों के ऊपर होने वाली ज्यादती के लिए आवाज़ उठाएंगे और मजलूमों का साथ देंगे। अब ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी हल्फुल फजूल, ये है इंसानी हमदर्दी का हल्फुल फजूल नाम से आपको मिलेगी सिर्फ की किताबों में। इंसानी हमदर्दी का एक बड़ा ही मुंह बोलता सबूत था, लेकिन फिर भी आप कुछ बेचैनी महसूस करते थे, और महसूस करते थे कि नहीं बात बन नहीं रही, जो होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा, जो रिजल्ट निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे, और बेचैनी आपकी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब दो वाक़यात करके हम गुफ्तगू को एंड करते हैं। पहले 40 साल जो सीरत वाली 35 साल जब आप की उम्र थी तो एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया। वो हुआ क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह पहले उस इलाके को फोकस किया, फिर आप की दादा को फोकस किया, फिर आपके वालिद को फोकस किया, काबे को फोकस किया, अब अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आप को उस माशरे में फोकस करने के लिए एक पूरा बंदोबस्त किया। बंदोबस्त कैसे हुआ कि एक सैलाब आया, बहुत बड़ा, काबे की इमारत जो है वो मस्मार होने के करीब हो गई, बिल्कुल खराब सी इमारत बन गई, अब करीब था कि गिरी जाएगी। अब इंसान ने महसूस किया कि हमें खुद ही इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अब उसके लिए जब इन्होंने सारों ने पैसे जमा किए और दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, उसकी तफसील आप सीरत में पढ़ेंगे, सारा जब रिकंस्ट्रक्ट कर लिया तो हजर असवद रखने की जब बारी आई तो मसला बढ़ गया कि कौन रखेगा, और बात मरने मारने पे आ गई। दो ज़्यादा खूनी कबाइल थे जिनमें एक खालिद बिन वलीद का कबीला भी था, ठीक है ना, उन्होंने तो खून के एक बर्तन में खून लेके अंदर हाथ रख के कसम उठा ली कि हम किसी को नेड़े नहीं लगने देंगे ऐसे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम लड़ने मरने पे आ गए, इधर हमारा जंगी अगर हो गई तो सारा ही काम फोल्ड हो जाना है। अब ये मामला है कि अचानक होता क्या है, उसको आप एक इमेजिनेशन से महसूस करें कि ये वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं था। हम सोचते हैं मक्के का एक वाक़या था, मक्के के लोगों के दरमियान एक मसला हो गया और आप ने से उसका हल करा दिया, दैट्स इट, अल्लाह खैर चला। नहीं, एक इंटरनेशनल वाक़या था, यकीन कीजिए एक इंटरनेशनल वाक़या था। मशरिक़ और मगरिब की तजारत चलती थी इसी जज़ीरा नुमा अरब से, ऐसे ही है ना, और वो सारी तजारत किसके कब्जे में थी? कर्शियों के। तो अब आप महसूस करें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप उस ज़माने में जब 610 ईस्वी में आप के होता है ना नबूवत का ज़हूर होता है, तो आप यूँ महसूस करें कि आप 605 ईस्वी के करीब का ज़माना है और आप शहर लाहौर काफ़ी पुराना शहर है, शहर लाहौर के आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपका माल आता है यूरोप से, और रास्ते में वो कार्गो के लिए वो कर्शी लिमिटेड कोई कंपनी है, वो आपका माल लेके आती है। आपका माल आ नहीं रहा, लेट हो रहा है। आप पूछते हैं अपने उनसे कि जिन्होंने आपका माल देना है आपको कि क्या बात है, वो कहते हैं यार वो जो कंपनी है ना उनका मसला बना हुआ है, उनका ना एक काबा है, सारे उसका तो आप भी करते हैं, उसे अल्लाह का घर कहते हैं, उसको ना उन्होंने दोबारा से उसकी तामीर की है, तो वो एक खास पत्थर है, उसको रखने का बड़ा पड़ गया उनका। वो कहते हैं जब तक हमने रखना नहीं, आपको लड़ने मरने पे आ गए हो, इसलिए सारा मामला रुका हुआ है। आपको खबर पहुंच गई ना, कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि अच्छा जी माल आ गया जी। क्या हुआ जी? मुझे उनके एक हस्ती थे सादिक और अमीन, 35 साल उम्र है उनकी, पैदा यतीम हुए थे, लेकिन यतीमों के साथ उनका रवैया बेमिसाल रहा है। उनकी वालदा बेवा थी, लेकिन बेवाओं के साथ उनका रवैया बेमिसाल रहा है। और सादिक और अमीन वो माशरा उन्हें कहता है, और उन्होंने उनका मसला हल करा दिया। उन्होंने एक चादर में उसे रखा और सबसे कहा कि सारे रल मिल के चुको, और जाके तो फिर अपने हाथ से वहाँ वो फिट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ बैठे आपको उन हस्ती का तारुफ अल्लाह ताला ने कराया कि नहीं कराया? ऐसे अल्लाह ताला तारुफ कराता है जब कराता है, ताकि पूरी नौ इंसानी तक आप की रिसालत है ना, पूरी नौ इंसानी तक पैगाम लेकर आना, तो पूरी नौ इंसानी के लिए जाना पहचाना कर दिया आप को।
یہ اللہ تعالیٰ کے کام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انسان ظلم پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے, زیادتی کرتا کیوں ہے. اس کو خود خیال نہیں آتا, مجھے خیال آ رہا ہے, ان کو کیوں نہیں آتا؟ اگر میرے اندر سے آواز آ رہی ہے ضمیر کی, اس کا مطلب ان کے اندر سے بھی آتی ہے. یہ سنتے کیوں نہیں اس کی؟ یہ بے خوف کیوں ہوئے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح نچنت ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ظلم کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ بھی, اور اللہ کے اندر شرک تو ظلم عظیم ہے, یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ بچار اور غور و فکر ہے جو آپ کو غار حرا لے جاتے ہیں. اب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل غور و فکر میں ہیں اور وہاں اعتکاف میں ہیں, اور غار حرا کا کبھی آپ اگر سین دیکھیں نا تو وہ کعبہ بالکل وہاں سے ایگزیکٹ آپ کو سیدھا نظر آئے. تو آپ محسوس کریں وہاں بیٹھ کر آپ جب غور و فکر کر رہے ہیں تو سامنے کعبہ ہے اور اس وقت کا پورا شہر آپ کے سامنے, اور آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ میرے شہر والے جس طرز زندگی پر زندگی گزار رہے ہیں, اٹس ناٹ گڈ. یہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہے, اور شرک تو ظلم عظیم ہے. یہ خالق کو بھی خوش کرنے والا طریقہ نہیں ہے اور مخلوق بھی اس سے خوش نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ میں نے اپنی سے کوشش کر کے دیکھی ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے کوشش کی, پیسے آئے, میں نے کوشش کی, میں نے اکیلے کوشش کی, میں نے مل کے کوشش کی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا کیا جائے اس کو؟ اب یہ ایک سوچ و بچار ہے کہ وہ بڑھتی 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 کہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک رات آتی ہے بڑی برکت والی. جس برکت والی رات میں ایک ایسا برکت والا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیا ہے کہ جس ہستی پر وہ نازل ہوا وہ بابرکت, وہ قرآن بابرکت, وہ رات بابرکت, وہ غار بابرکت, وہ شہر بابرکت, وہ امت, ہر شے برکت ہی برکت ہو گئی. کیا وہ کلام ہوگا اور کیا وہ رات ہوگی. اس رات کو محسوس کیجئے. 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے, اور وہاں بیٹھے اپنی 40 سالہ زندگی کو اپنے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے غور و فکر فرما رہے ہیں, اور آخر کہا جاتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. شروع کی آیات خاص پیغام دیتی ہیں. وہ خاص پیغام کیا دیتی ہیں کہ دیکھو انسان اپنی حدوں سے باہر کیوں نکلتا, بھلا ظلم پر آمادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مدر پتر آزاد ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, اسے جا کر بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے, ایک آقا ہے, تم اس کے غلام ہو. جنہوں نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا انہیں بتاؤ کہ تم خود غلام ہو, تم لوگوں کو غلام بنا کر رکھا, تم ان کے حقوق تلف کر رہے ہو. اور جو غلام بنے بیٹھے ہیں ان کو بتاؤ کہ تم کسی اور کی غلامی تم نے نہیں کرنی, تم ایک اللہ کے غلام ہو. دونوں طبقات جو معاشرے کے اوپر اور نیچے, ایک پیسنے والے ایک پسنے والے, دونوں کو جا کے خبر دے دو کہ اپنا رویہ درست کر لیں, اپنا قبلہ درست کر لیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ کلا ان الانسان لا یطغی, نہیں, انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے ان رآہ استغنی, جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب انسان اپنے آپ کو ارسپانسبل محسوس کرتا ہے, غیر جواب دہ محسوس کرتا ہے, تو اس کی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں خراب. اٹس کوائٹ نیچرل. سو ہونا کیا چاہیے, ان الی ربک الرجعی. انسان کو یہ پیغام دیا جانا چاہیے ایک دن تم نے اپنے رب کے واپس جانا ہے, پیشی ہونی ہے, جواب دینا, تم نے بدلہ ملنا ہے تمہیں. اس دو باتیں لے کر جاؤ, اس قرآن کے ذریعے دعوت دینا شروع کرو. انا کنا منذرین, اس لیے کہ ہم لوگوں کو وارن کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے اس رات میں جو کلام نازل کیا جو الکتاب المبین ہے. جی ہے اس قرآن کے نزول کا پورا پس منظر, وہ پورا ماحول برکت والی رات کا. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر پر حکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو اس الحکیم کی طرف سے فیصلے جاری ہوتے ہیں. امر من عندنا, حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین, کیونکہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے. رحمۃ من ربک, تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پہ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, لیکن رحمتوں میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اور یقین کیجئے ہدایت سے بڑی رحمت ہادی ہے, اس کو محسوس کریں. کبھی اکیلی ہدایت آ جائے نا لکھی ہوئی کسی چیز میں, ہم اس پر عمل کیسے کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اعلیٰ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ایک ہادی بھیجتے ہیں. جاؤ انہیں بتاؤ, انہیں سمجھاؤ, انہیں لا کے بتاؤ, انہیں کر کے دکھاؤ, انہیں مناؤ, انہیں قائل کرو, انہیں مائل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. رحمتاً من ربک انہ هو السمیع العلیم, بلا شبہ وہی ہر بات سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, زمین و آسمان کا رب اور ان کے درمیان کا رب. ان کنتم موقنین, اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو. لا الہ الا ہو, دو بنیادی باتیں نا, اللہ رب ہے اور لا الہ الا اللہ. یہ دو بنیادی ترین اور پاورفل ترین باتیں ہیں.
تو لا الہ الا ہو، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تم سب کا آقا تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا آقا، بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، قرآن نے اس کا پیغام بڑا مختصر سا ہے، مختصر سی باتیں تو آ گئی، اللہ رب ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ قرآن برکت والا، برکت رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے، دنیا میں برے انجام سے ڈرایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ان کی طرف ہم نے بھیج دیا ہے، وہ اللہ رب ہے، اکیلا الہ ہے، یہ سادہ سا پیغام۔ اب آگے کیا ہے، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے آسمان واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہو جائے گا، اب قرب قیامت کی نشانیاں، یخش الناس، جو انسانوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے بڑا دردناک عذاب، ربنا اکشف عنا العذاب، ربا ہم سے یہ دردناک عذاب ٹال دے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لے آئے، انا لهم الذکریٰ، کہاں باقی رہا اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، فقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس ایک رسول آ چکا ہے جو انہیں ہر بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب جہاں سورج شروع ہوئی تھی وہاں کیا تھا، الکتاب المبین، اور یہاں کیا ہے، رسول مبین، یہ دو چیزیں جو مبین ہیں، کتاب بھی اور صاحب کتاب بھی، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نہیں جا سکتی، جب تک امت ان دونوں چیزوں کو ایک آرگینک کھول کے طور پر محسوس نہیں کرے گی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی اس نے منہ موڑ لیا، وقالوا، اور کہنے لگے، ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اب یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ اس کو کوئی سکھا پڑھا کے بھیج رہا ہے، یا یہ کہیں کہ یہ مجنون ہے، ایک ہی بندہ دونوں چیزیں ہو سکتا ہے، اور کرے نا، کسی پاگل بندے کو کوئی بندہ سکھا پڑھا کے حکمت کی باتیں بھیج سکتا ہے، یا جس کو کسی نے حکمت کی باتیں پڑھا کر سمجھا کر بھیج دیا وہ کبھی دیوانہ پاگل ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں کفار کے اعتراض، جن کی باتیں آپس میں نہیں ملتی ایک دوسرے سے، معلم و مجنون، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے ان کے اعتراض پر اعتراض اٹھایا ہے بڑے ادبی انداز سے۔ ان کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹائے دیتے ہیں، انکم عائدون، یقیناً تم پھر وہی حرکتیں کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ یوم تبطش البطشۃ الکبریٰ، یاد رکھو جس دن تم ہماری بڑی سخت پکڑ کی گرفت میں آ جاؤ گے، انا منتقمون، اس دن ہم پوری پوری سزا دے کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، بلا شبہ ہم آزمائش میں ڈال چکے ہیں اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک رسول آئے تھے جو بڑے کریم تھے، اَنْتُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، ان کے اوپر ظلم و ستم بند کرو۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن، سادے سے الفاظ زبانی یاد ہو سکتے ہیں آپ کو، اَنْتُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندے کو میرے حوالے کر دو، یہ اللہ کے بندے ہیں، تم نے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانتدار رسول ہوں، وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے اپنے نبوت کی کھلی دلیل۔ اب دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، دو طرح کے تعلق ہے نا، ایک رب سے ایک بندوں سے، تو بندوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ تعلق انہوں نے کیا کہا، اللہ کے ساتھ سرکشی نہ کرو، اللہ کے سامنے نیوے بیٹھو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تم سب کے رب کی، ان ترجمونی، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِی، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے علیحدہ رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، آخر کار اس نے پکارا اور درخواست کی اپنے رب سے۔ اب یہ جو ہے نا مجھ سے علیحدہ رہو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ رسولوں کی دعوت کا جو مرحلہ ہے پورا، اس میں کیا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں نا، میں کسی کو کچھ کہتا نہیں رہا، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، تم لوگ بھی اپنی بات رکھو، ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ اور یہ تو اتنا بنیادی انسانی حق حاصل ہے کہ آج انسانیت جہاں پہنچی ہے، اس بات پہ پہنچ گئی ہے نا کہ اظہار رائے کا حق تو کسی بندے کو ہونا چاہیے یار، اپنی بات کہنے کا تو حق ہونا چاہیے، انسانی حق ہے جو پوری اقوام متحدہ ہے وہ بھی انسان کو دیتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دین تو بنیادی بات وہ کہہ رہے ہیں، یار میں بات کہہ رہا ہوں نا، اپنی میرے بات کہنے دو، اپنی بات کہنی، باتوں سے میری بات کا مقابلہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو اور ظلم و شدت پر نہ اترو۔ ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم کیوں مجھے کچھ کہہ رہے ہو، اپنا اپنا کام کرو، ہم اپنا بھی آئیہ پیش کریں تو اپنا بھی آئیہ پیش کر لو، جس کی بات حق ہوگی وہ ہمارے پاس آ جائے گی، سیدھی سیدھی بات ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی بات اس کی کون صحیح کہہ رہا ہے۔ فَاعْتَزِلُونِی، دور رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، لیکن وہ دور رہتے نہیں، باطل پرست کبھی دور رہتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی بات حق ہے، غالب آ جاتی۔ فَدَعَا رَبَّهُ، آخر کار اس نے پکارا اور درخواست کی اپنے رب سے، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ،
واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اچھا تو میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل آؤ. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، دھیان رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو اسی حالت میں چھوڑ دینا جیسا اس وقت ہوگا جب تم اس سے گزر رہے ہوگے. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑے. وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور شاندار محلات چھوڑے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش و آرام کے سامان جس میں وہ مزے لے رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. کذالک، ایسے ہی ہوا ان کا انجام. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا دوسرے لوگوں کو. فما بقت علیہم السماء والارض، پھر ان پر آسمان اور زمین کو رونا نہیں آیا. جب وہ اتنی بڑی قوم سمندر کے اندر ڈوب رہی تھی نا، رونا نہیں آیا نہ زمین کو نہ آسمان کو. وما كانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت پانے والے ہوئے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بلا شبہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ایک سخت ذلت آمیز عذاب سے. ایک سخت ذلت آمیز سچویشن میں وہ گرفتار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. اب دیکھیں بات شروع ہوئی تھی قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی بات ماننے سے اور ایمانیات سے، اور بات یہ کہاں آ گئی؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قوموں کو مکلف تب ٹھہراتا ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ ایک آزاد سچویشن دیتا ہے. یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. اب اہل عرب جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بڑے پلس پوائنٹ پر تھے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تاریخ میں عام طور پر اس پر زیادہ شاید غور مت کیا گیا ہو کہ اہل عرب جو ہیں وہ بالعموم کسی کے غلام نہیں رہے تھے اجتماعی طور پر. ارد گرد کے جو لوگ تھے نا، یمن کے، عراق کے، ایران کے تھے، تو زیادہ شہری متمدن علاقے تھے وہ، لیکن وہ بڑی ریاستوں کی کالونیز رہے تھے. یہ جو حجاز کا علاقہ نا جہاں آپ تھے، یہ بندہ صحرائی اور مرد کوہستانی کسی کیفیت والے تھے. فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی وہ والی کیفیت تھی. یہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے پاس پوٹینشلی کچھ ایسی خصوصیات تھیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا کہ آپ ان کے پاس لے جائیں. آپ سیرت کا کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، وحی کے نزول سے پہلے آخری چیپٹر انہوں نے جو باندھا ہوگا کہ ان لوگوں کی خصوصیات کیا تھیں ان بلڈ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا. ان میں ایک یہ ہوگی کہ وہ بڑے خوددار تھے، آزاد تھے، شجاعت تھی ان کے اندر، غیرت تھی ان کے اندر. دین تو غیرت مندوں کا اور آزاد مردوں کا اور شجاعت رکھنے والوں کا، ان کا طلبگار ہے. دین تو ان سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. جب تک قومیں اس طرح نہ ہوں تب تک غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں نہ تدبیریں. تو لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین من فرعون، یعنی فرعون سے. انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے بھی بڑا سرکش تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ترجیح دی تھی عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دانستہ جانتے بوجھتے اور علم کی بنیاد پر، عَلَى الْعَالَمِينَ اہل عالم پر. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں کھلی کھلی آزمائش تھی. یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ کر آئے ہیں نا پہلے پارے میں کہ ان کے لیے من و سلوات تھا، ان کے لیے 12 چشمے تھے، ان کے لیے کیا کیا کچھ تھا. ان هؤلاء الا يقولون، یقیناً یہ لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں ان هو الا موتۃ الاولى، ہمیں بس ایک ہی دفعہ، وہ پہلی دفعہ ہی بس ہم نے مرنا ہوتا ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر ایسا ہے تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم لوگ واقعی سچے ہو تو. اہم خیر ام قوم تبع، یہ زیادہ بہتر ہے یا تبع کی کون زیادہ بہتر ہے؟ یمن کی قوم. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ ان سے بھی پہلے تھے. اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر چھوڑا. انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اب پھر وہی سلوگن قرآن کا بڑا خوبصورت آ گیا، گولڈن ورڈز آ گئے. ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا. یہ سب کچھ شغل نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ با مقصد ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. یہ پیچھے تاریخ انسانی پر غور کرو، یہ اتنی بڑی بڑی قومیں پٹک دی گئیں، یہ سب کچھ ہمیں کھیل نہیں تھا یہ سارا کہ کبھی کوئی ہار گیا کبھی کوئی جیت گیا. یہ حق و باطل کا ایک مارکا تھا. اور آج اپنے سامنے دیکھو ذرا، یہ جو سارا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا سارا کچھ. یہ مارکا یہ حق و باطل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر زمانے میں ایک حق و باطل کا مارکا سامنے ہوتا ہے انسان کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے طور پر بھیجا ہوتا ہے کہ اب اس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس معاملے میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا بندہ، اس کو تلاش کرنا ہے آپ.
اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مجھے نہیں کہہ سکتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے غور ہی نہیں کیا کبھی کون کیا کہہ رہا ہے, مجھے اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں. نہیں جی تمہارا کام تھا, باقی تو جانوروں والے کام تھے, وہ تو تمہارے جسم کا کام تھا. تمہارا کام کیا تھا؟ یہ تو تم نے جسمانی ضروریات پوری کرنی تھی نا, اس ہماری جسم کی. تمہارا کام کیا تھا؟ تم کیا تھے؟ تم تو چھوڑ تھے نا. تم نے کبھی اپنا کام سوچا تھا کہ میرا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. تو حق و باطن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف روح کے ماننے والے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف صرف بدن کے ماننے والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لفظ صرف اہم ہے. اب یہ روح و بدن کا ایک مارکا درپیش ہوتا ہے دنیا میں شروع سے اب تک, اور پھر لفظ یہاں بڑا اہم ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش. ہر دفعہ ہوتا ہے اس طرح پھر آ گیا, تمہاری دفعہ میری دفعہ پھر آ گیا. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش. ایک طرف کون لوگ ہیں, دوسری طرف کون لوگ ہیں. اقبال کے شعر بڑے خوبصورت ہیں. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. درندے تو جنگلی ہوتے ہیں, جانور مطلب کہ جنگل کے ہوتے ہیں, وہ کبھی مہذب ہوتے ہیں, لیکن نہیں یہ درندے بڑے مہذب ہیں, سوٹڈ بوٹڈ ہیں. تقریریں ان کی دیکھو ایسی ہوں گی کہ ان سے بڑا تو مہذب کوئی نہیں, لیکن پوری پوری قوموں کے ساتھ جو یہ حشر کرتے ہیں. تو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور آگے الفاظ دیکھیے, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. بھروسہ تو مومن کو اللہ پر ہوتا ہے, لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اللہ کو بھروسہ ہے میرا مومن ڈاک کے دکھائے گا, کل لو جو کرنا جیسے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اس کو مشینوں اور اپنے اسلحے اور اپنی ٹیکنالوجی کا سہارا ہے. اس وقت کا جو فرنگ تھا وہ اصل میں یورپ تھا, آج کا فرنگ اصل میں امریکہ ہے. تو ایک طرف یہ پوری طاقتیں ہیں اور دوسری طرف اللہ اپنے بندے مومن کو کھڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو تلاش کرنے, اہل حق کو تلاش کرنے, اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر یہ بات جانتے ہی نہیں. ان یوم الفصل, بلا شبہ فیصلے کا دن, میقاتهم اجمعین, ان سب کے اٹھائے جانے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, اس دن کچھ کام نہ آئے گی کوئی رشتہ دار اور دوست کسی رشتہ دار اور دوست کے, شیئا ذرا بھی, ولا هم ينصرون, اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی. الا من رحم اللہ, الا یہ کہ کسی پر اللہ ہی رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم, یقیناً وہی ہے زبردست اور ہر حال میں رحم کرنے والا. ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت, طعام الاثیم, گناہ گاروں کی خوراک ہوگی. یہ وہ جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا, اس کے ایسے شگوفے ہوں گے جس طرح ناک کے پھن ہوتے ہیں, جس طرح بڑے بڑے اژدہا نے منہ کھولا ہو اور اسے پکڑ کے انسان کو اپنے منہ میں خود ڈالنا ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ طعام الاثیم, خوراک ہوگی گناہ گاروں کی. کالمہل, تیل کی تلچھٹ جیسا, یغلی فی البطون, پیٹوں میں جوش کھائے گا. کغلی الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. خذوہ فاعتلوہ, پکڑو اسے, گھسیٹ کر لے جاؤ اسے. الی سواء الجحیم, جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اس کو. ثم صبوا فوق رأسی, پھر اس کے سر پہ ڈیلو. من عذاب الحمیم, کھولتے ہوئے پانی کا عذاب کے طور پر. چکھو چکھو اسے. انک انت العزیز الکریم, بے شک تو ہی تھا بڑا زبردست تھا, بڑی تیری عزت تھی. ان ھذا ما کنتم به تمترون, بے شک یہی ہے وہ عذاب جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام مبین, فی مقام امین, بلا شبہ متقی لوگ تو امن والی جگہ پہ ہوں گے. وہ ایسے ڈرونے سین ان کے سامنے نہیں ہوں گے. یلبسون من سندس فی جنات وعیون, باغوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس, لباس پہنے ہوئے ہوں گے ہری ریشم وغیرہ کے, اور استبرق, چمکتے دمکتے لباس. متقابلین, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک, یہ ہوگی ان کی شان, ایسے ہی ہوں گے. وزوجناہم بحور عین, اور ہم انہیں بیاہ دیں گے حور عین کے ساتھ. حور کہتے ہیں ایسی آنکھوں والے کو کہ جس کی آنکھوں میں وائٹ اور بلیک کا کنٹراسٹ بہت زیادہ ہو, اتنی اٹریکٹیو ہوں, جاذب نظر ہوں کہ نظر ٹک کی جائے ان پر. اور جنتی کتنا دیر تو اور کی آنکھیں دیکھتے رہیں گے. بحور, اور عین, نمایاں خوبصورت آنکھیں, اور بلیک اور وائٹ کے کنٹراسٹ والی. بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, طلب کریں گے وہ وہاں ہر طرح کے لذیذ پھل پورے اطمینان کے ساتھ. کوئی جلدی نہیں ہے کہ ختم ہو جانا ہے, لائن لگی ہوئی ہے, فٹافٹ ڈال لیں, ٹائم نہیں, ایزی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ, وہ وہاں موت کا مزہ نہیں چکیں گے سوائے وہ جو پہلی موت آئی تھی بس وہی. ووقاہم عذاب الجحیم, اور اللہ انہیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک, یہ تیرے رب کا فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم, یہی تو ہوتی ہے بڑی کامیابی. فإنما یسرناہ بلسانک, سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہ جو بھی ہم نے منظر دیکھے نا، یہ دیکھیں آپ ذرا کون سے منظر ہے. ایک پچھلے واقعات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، ایک آنے والے ہونے والے واقعات میں سے جنت اور جہنم کا تذکرہ آ گیا. یہی ہے اصل میں مکی قرآن کی اصل شان، کہ وہ یوں بیان کرتا ہے کسی موقع کو، کسی سین کو، کہ وہ سننے والے کو لے جاتا ہے. اور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ اس کا اصل مقصد ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو ابھی ذرا شروع کا دور ہے، تو فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اچھا تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر لیں.